السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت فلسطین کی عوام، فلسطین کے بزرگ، فلسطین کی مائیں اور بہنیں جس ظلم کو اور جس بربریت کو برداشت کر رہی ہے وہ ناقابل تلافی، ناقابل معافی ہے، اور بنی اسرائیل کو انشاءاللہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اصل میں جو بنی اسرائیل ہے یہ ایک ظالم، جابر اور اتنی خطرناک قوم ہے جو ہمیشہ مذہب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چلاتی رہتی ہے، اور پروپیگنڈے ان کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن فلسطین پر آئے دن اٹیک کرنا اور ان پہ ظلم کرنا یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ ایک طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل کر کے ان کی روحوں کو سکون ملتا ہے تو شاید یہ بات مشکل نہ ہوگی۔ اور میں یہ بتا دوں کہ قرآن عظیم میں بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا ذکر ہے۔ یہ اللہ کی وہ ظالم و جابر قوم ہے جس کے اندر اللہ پاک نے تقریباً 3500 انبیاء کرام کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ دکھانے کے لیے اور انہیں اپنے سے جوڑنے کے لیے، لیکن اس ظالم قوم نے انہیں اس لیے قتل کر دیا کہ ہمیں راہ دکھاتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں، اور انبیاء کرام کی 3500 کی جماعت کو ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ یہ اتنی ظالم قوم ہے جس نے نبیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کی بربریت، اس کے ظلم کو دیکھیے، اس کے اندر کی گندگی کو دیکھیے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے اللہ پاک نے ہزاروں طرح کی نعمتیں اور ہزاروں طرح کے انعامات اس روئے زمین پر اللہ پاک نے اتارے تاکہ یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، ایک اللہ پر بھروسہ کر کے، ایک اللہ پہ یقین کر کے اللہ کی عبادت اور غلامی کرے۔ لیکن اس ظالم قوم نے تو، جو انہیں راہ دکھانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے پیغمبر آتے تھے، نبی آتے تھے، انہوں نے تو انہیں قتل کر دیا۔ تقریباً 3500 انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا۔ یہیں پر بس نہیں، ان لوگوں نے اپنے وقت میں جو مکاریاں کی ہے، جو ظلم و جبر کیا ہے، اس کی انتہا کو یہاں نہیں رکتی۔ یہ تو از اول اور تا آخر ایسا ہی رہے گا، کیونکہ ان لوگوں کی فطرت میں دہشت ہے، ان لوگوں کی فطرت میں جو ہے ظلم ہے، جبر ہے، اور ان لوگوں کی فطرت میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے چلانا ہے۔ آج کے اس وقت میں جبکہ فلسطین پورے ظلم کو برداشت کر رہا ہے، وہاں کے نہتے بچے شہید ہو رہے ہیں، بزرگ، مائیں، بہنیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اور مسلسل وہ ان ظالموں کے ظلم کا شکار ہوتے رہے ہیں اور ہوتے آ رہے ہیں۔ ایک طریقے سے کرایہ دار جو ہے مالک پر ظلم و جبر کر رہا ہے، جبکہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر فلسطینیوں نے ان پہ رحم و کرم کر ہی دیا تھا کہ تم ہماری زمین پہ رہ لو، تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہ ان کے احسان میں دب کر کے زندگی گزارتے اور بسر کرتے۔ لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ آج یہ قوم ان کی زمین پہ رہتی ہے تو انہی سے زمین چھینتی بھی ہے، انہی پہ ظلم بھی کرتی ہے، اور انہی کے خلاف پروپیگنڈے بھی چلاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک ہاسپٹل کو، جو ایک معصوم اور بزرگ اور نوجوان زخمی وہاں پہ اپنا ٹریٹمنٹ لے رہے تھے، انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ میرا عزیزوں، میرے نوجوانوں، آج کل جو لوگ پروپیگنڈا دیکھ کر کے اور اسرائیل کی مدد کو آ رہے ہیں یا ان کی حمایت میں بول رہے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تاریخ سے کوئی لین دین نہیں ہے، صرف اندھ بھکتی، گند بھکتی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل ظلم کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، انہیں انسانیت سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بنی اسرائیل کی پوری قوم کی، پوری ملت کا بائیکاٹ کریں، اور ان کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں، ان کی جتنی بھی یوز کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام کو ہم ختم کر دیں۔ اور بنی اسرائیل کا ہم اگر کسی بھی طریقے سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ ان کی بنائی ہوئی اشیاء کو، ان کے بنائے ہوئے سامان کو ہم مسلسل ختم کر دیں اور مسلسل ان سے بائیکاٹ کر دیں۔ یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور بہترین راستہ بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔